جی محترم سامعین، ہم پھر حاضر ہیں آپ کے پسندیدہ پروگرام کے ساتھ، جسے آپ بہت ہی شوق و ذوق سے سنتے ہیں اور بہت ساری برکات بھی حاصل کرتے ہیں۔ ہم خداوند کے کلام کو سیکھنے کے لیے تیار ہیں، اور جناب ڈاکٹر بشپ ایمینول آفتاب صاحب بھی ہمارے پاس موجود ہیں۔ ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہوئے سلام عرض کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کیسے ہیں آپ؟ خداوند کا شکر ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ کیسی ہیں اور آپ کے پروگرام کیسے چل رہے ہیں؟ بہت اچھے، خداوند کا شکر ہے۔ یہ دیکھیں بہت سارے خط میں نے سامنے رکھے ہوئے، وہ اس وجہ سے کہ بہت سارے بہن بھائیوں نے سوال کچھ لکھے ہیں، جو زیادہ لوگوں نے پوچھا ہے سوال، وہ میں آپ سے پوچھنے والی ہوں، تو آج ہم اسی ٹاپک پہ بات بھی کریں گے۔ ہاں جی ٹھیک ہے، میں حاضر ہوں۔ کوشش کروں گا کہ جتنے دوست، جتنے سننے والے ہیں، ان کی مرضی کے مطابق جو وہ چاہتے ہیں جاننا اس کو کلیئر کریں۔ جی، تو بہت ساروں میں سے جو ایک ہی سوال ہمارے بہن بھائیوں نے پوچھا، ان میں لبنہ ہے، راحت ہے، صوفیہ ہے، ابراہم ہے، ایٹیل ہے اور صادق بھائی نے پوچھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے آپ کو زندگی کا پانی بھی کہا، تو اس بارے میں آپ کس طرح سے اس کی وضاحت کریں گے کہ ہم اور مزید اچھے طریقے سے سمجھ سکیں اور باقی ہمارے دوست ساتھی بھی سمجھ پائیں؟ بہت اچھا سوال کیا انہوں نے، کیونکہ بنا پانی کے کچھ بھی نہیں ہے۔ 70% انسان کے باڈی کا سسٹم جتنا ہے وہ پانی پہ ہے جی، اور دنیا کو بھی کہا جاتا ہے کہ اس پلینٹ پہ 30% جو ہے وہ خشکی ہے، 70% پانی ہے۔ تو یہ پانی کو جاننا اور پانی کے بارے میں سوال اٹھانا، اور اس وقت دنیا میں یہی بات چل رہی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس دنیا میں جو آخری جنگ اب ہوگی تو وہ پانی پہ ہی ہوگی، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ پاک پانی یا صاف پانی یا ٹھیک پانی مل نہیں رہا، میٹھا پانی۔ آپ دیکھو پہلے نلکے سے آرام سے لوگ پانی پی لیتے تھے، کنویں سے پانی پی لیتے تھے، سب ٹھیک ٹھاک تھے، ہیلتھی تھے، لمبی عمر بھی تھی۔ اب دن بدن کوئی منرل واٹر کی بات آ گئی، کوئی اسپیشل ڈسٹی واٹر کی بات آ گئی، کوئی بوائلڈ واٹر کی بات آ گئی، اور ساتھ میں ایڈ بھی چلتی ہے کہ پانی ہی زندگی ہے، پانی ہی زندگی ہے۔ تو یہ آپ کا پروگرام بھی چل رہا ہے کہ پانی، تو اس لیے یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑے دانا اور سمجھدار لوگ ہیں، جنہوں نے، بے شک سب سمجھدار ہیں، لیکن جنہوں نے یہ سوال اٹھایا ہے ان کی بڑی بات ہے، جو ہم تک پہنچا ہے۔ جو ہم تک ہو سکتا ہے بہت سے دلوں میں ہو، لیکن ہم تک میں یہ کہتا ہوں کہ تمام دوستوں کو کہ دل کھول کے سوال بھی کریں اور ضرور فیڈ بیک دیں کہ کون سی بات آپ کے ذہن میں ہے، ہم اس پہ بات کر سکتے ہیں، کیونکہ پانی ہی ایک خاص بات ہے۔ پانی حقیقت میں پیاس سے ہے، اور پیاس جو ہے وہ اس چیز کی پیاس ہوتی ہے جس کے بغیر کوئی رہ نہیں سکتا۔ وہ پیاس نہیں ہوتی جو وقتی ہوتی ہے، وہ خواہش ہوتی ہے۔ پیاس ہوتی ہے جس کے بنا نہ رہا جائے، تو خواہش ہوتی ہے کہ ہاں وقتی طور پہ یہ ہو گیا، بس ختم ہو گیا۔ تو یسوع مسیح نے جو کہا کہ میں زندگی کا پانی ہوں، جس کا مطلب ہے کہ میرے بنا کوئی جی نہیں سکتا، میں ہوں جو پاک پانی ہوں، میں ہوں جو زندگی کا پانی ہوں۔ اور اس کے بہت سارے سمبل بھی نظر آتے ہیں۔ جب بنی اسرائیل ملک مصر سے نکلے، رستے میں ان کو ایک جگہ ملی، اور اس جگہ پر اس کو مارا کا چشمہ بھی کہا گیا۔ تو مارا اس لیے کہ مرے لوگ وہاں پہ۔ پھر وہاں پر انہوں نے اس میں موسیٰ نے اپنی لاٹھی رکھی اور کچھ اس میں ڈالا اور وہ پانی میٹھا ہو گیا۔ یہ بنیادی حق ہے انسان کا، میٹھا پانی، میٹھا پانی۔ یہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے، یہ خواہش نہیں، یہ ضرورت ہے۔ تو اس وجہ سے موسیٰ پر لوگ ٹوٹ پڑے، اور موسیٰ نے خداوند کے سامنے، یہوہ کے سامنے کہا کہ میں کیا کروں؟ تو اس نے کہا جا اس چٹان کو مار، یا اس چٹان کو کہہ تو وہ تجھے پانی دے گی۔ تو جس کا مطلب ہے کہ وہ چٹان ہے جس میں سے پانی، اور چٹان کس کو کہتے ہیں؟ چٹان وہ پتھر ہوتا ہے جس کا زمین کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا، وہ زمین سے اگا ہوا نہیں ہوتا۔ اچھا، جیسے پہاڑ ہیں، ان کا زمین کے ڈیپ تک تعلق ہوتا ہے، پہاڑ اینڈ نہیں ہوتا۔ اس کو اکھاڑتے جاؤ اور نکالتے جاؤ، پتھر نکالتے جاؤ، نکلتا جائے گا۔ لیکن جو چٹان ہے اس کو آپ نیچے سے کھولو گے تو وہ نیچے کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ ایک پیس ہے جو زمین پر پڑا ہے۔ اچھا، تو مسیح کو کہا گیا وہ زندہ چٹان ہے، جس کا مطلب ہے اس کا دنیا کے ساتھ تعلق نہیں ہے، وہ الگ ہے، دکھائی دیتا ہے کہ وہ پتھر ہے، دکھائی دیتا ہے وہ انسان ہے، لیکن اس کا وہ زمین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ کیا بات ہے! اس لیے اس نے کہا کہ بہت اچھے بشپ صاحب، میں ایک چٹان ہوں۔ اور جب اس نے اس کو کہا کہ مجھے پانی دے، تو جو اس سے پانی نکلا
لوگوں نے پیا, ان کے جانوروں نے پیا, کیونکہ جانوروں کا اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ جو خداوند کے لوگ ہیں ان کے جانور بھی خدا سے ریلیٹڈ ہیں. جب مصر میں آفت آئی, مصر میں مری آئی, مصر میں موت آئی, مصر میں وبا پھیلی, تو بنی اسرائیل کے بارے میں لکھا ہے ان کا کتا بھی نہیں بھونکا. بھونکنے کا مطلب ایک تو ہوتا ہے خوف سے, ایک ہوتا ہے ڈر سے. کتے آپ نے دیکھا ہوگا کبھی ڈر سے بھی بھونکتے ہیں, کبھی وہ پریشانی میں بھونکتے ہیں, اور کبھی کبھی الرٹ ہو کے اپنے مالک کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. تو وہ اس وقت پریشانی تھی, اس وقت خوف تھا, اس وقت موت تھی. تو بنی اسرائیل کے بارے میں لکھا کہ ان کا کتا بھی نہیں بھونکا. اس لیے جو برکتیں خداوند اپنے لوگوں کو دیتا ہے وہ صرف بندوں کے لیے نہیں, ان کے پرندوں کے لیے بھی ہے, ان کے حیوانوں کے لیے بھی ہے, کیونکہ جو کوئی اس سے ریلیٹڈ ہے, خداوند جو ہے وہ اپنے لوگوں کے پرندوں, چرندوں, درندوں کی بھی حفاظت کرتا ہے. صحیح. کیونکہ وہ زندگی کا پانی, وہ سب کو جو زندگی کے پانی کی بنی اسرائیل نے خواہش کی تھی کہ ہمیں وہ پانی چاہیے, تو وہ پانی جب خواہش کی تو ان کے ساتھ وہ تو کبھی نہیں چاہتے تھے کہ ہم پی لیں اور ہمارے جانور مر جائیں. تو اس میں سے ان کے جانوروں نے پیا. اس لیے مسیح جو ہے جب وہ ہمارا نجات دہندہ ہے تو اٹ مینز وہ ہماری پوری فیملی کا پروٹیکٹر ہے. تو اس لیے اس نے کہا زندگی کا پانی میں ہوں. یہ آ گیا. اس کے بعد پاک یہی پانی کی بات ہم دیکھتے ہیں. ہاں جی, وہ چرچز میں بھی استعمال. ہاں, وہی میں اسی طرف آ رہا تھا. اچھا. کہ اب آپ نے کیتھولک چرچز میں دیکھا ہوگا, ہونا یہ تو کیتھولک کی بات نہیں ہے, ہونا تو سب چرچز میں چاہیے کہ جب پاک پانی, تو پاک وہ پانی کو کسی جگہ سے نہیں لائے کہ یہ آب زمزم ہے, یا جو زمزم کا دریا تھا وہ تو سوکھ گیا. اب کہاں ویسے پانیوں کے چشموں کے نام رکھے. تو اسی طرح سے یہ ہے کہ وہ جب پانی پہ دعا کرتے ہیں خداوند کے لوگ مقدسین, تو وہ پانی پاک ہو جاتا ہے. یہ بڑی دیر تک چلتا رہا, اور اب بھی میں کہتا ہوں تمام چرچز کو ہونا چاہیے کہ وہ پانی پہ دعا کریں, کیونکہ اگر پانی پہ لعنت آ سکتی ہے. یہ ابھی میں نے شاید پچھلے کسی پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ پانی ایک وہ خالی فلوپی ہے, اگر آپ اس پہ لعنت کرو تو لعنت ہوتی ہے, اگر وہ اپنے اندر وہ لفظوں کو ریکارڈ کر لیتا ہے. میں نے مثال دی تھی کہ ایک دفعہ وہ انہوں نے ایک پودے, گلاب کے پودے پر انہوں نے کہا یہ پانی صحت والا ہے, یہ پانی اچھا ہے, یہ وہ چیز ہے, یہ وہ چیز ہے. میں سارا کچھ نہیں بتانا چاہتا کہ سارے یہ اس پہ ٹونا ہی نہ کرنا شروع کر دیں. تو وہ کیا, اور انہوں نے اس پودے کو ڈالا, اس کے پھول بھی اچھے تھے, پتے بھی اچھے تھے, صحت بھی اچھی تھی. لیکن جس پودے کو گالیاں نکال کے پانی ڈالا اور گندا پلا پانی کہہ کے ڈال دیا, تو وہ پودا سوکھ گیا. اسی طرح جب ہم دعا کرتے ہیں اس پانی پہ تو وہ پاک ٹھہرتا ہے, اور پھر وہی پانی جو ہے وہ پھر اگر چھڑکا جائے تو جس مقصد, اٹ مینز مقصد اس میں ہے کہ اگر آپ جس مقصد کے لیے چھڑک رہے ہو وہی مقصد پورا کرے گا. کیونکہ آپ نے جو کہا ایک طرح کا آپ نے اپنے لفظوں کو پانی کی صورت میں اس جگہ پر پینٹ کر دیا, اس جگہ پہ رکھ دیا, تو اسی طرح سے وہ پانی جو ہے وہ با مقصد بن گیا. تو ہیکل میں بھی استعمال ہوتا تھا, چرچز میں بھی استعمال ہوتا ہے, بیماروں کو بھی دیا جاتا ہے. بلکہ کئیوں کو میں نے سنا, میرے ساتھ بھی کئی دفعہ اس طرح ہوا, کئی لڑکیوں کے بال گرتے ہیں تو وہ کہہ دیتی ہیں بشپ صاحب یا پاسٹر صاحب آپ میرے لیے دعا کر دیں. وہ دعا بھی کرتے ہیں, دعا والا پانی بھی دیتے ہیں, ان کے بال گرنے بند ہو گئے. اچھا. کئیوں کے یہ جو چہرے پہ داغ آ جاتے ہیں اور وہ مسے نکل آتے ہیں تو وہ بڑی مصیبت بن جاتی ہے. تو ان مسے کو دور کرنے کے لیے وہ دعا والا پانی سے منہ دھوتے ہیں, وہ ختم ہو جاتے ہیں. تو یہ اس کو کہتے ہیں پاک پانی. جی, لیکن بشپ صاحب ہم اس سے آگے ضرور بات کریں گے, لیکن آج ہمارے پاس وقت کم ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اس پر بہت ساری بات ہو, کیونکہ یہ بڑا اچھا ایک ٹاپک ہے جس سے لوگ مستفید ہونا چاہتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ اگلے پروگرام تک ہمارے پاس کچھ اور سوالات بھی ہوں گے تو ہمیں اور اچھا لگے گا. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. جیتے رہیں, خوش رہیں, اپنا خیال رکھیں اور خداوند آپ کو برکت دے. جے مسیح کی. جے مسیح کی.